السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کل لاہور میں بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے۔ نیب کو لگتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ نوٹس مریم نواز کو دیا گیا ہے، طلب مریم نواز کو کیا گیا ہے، لیکن پریشان نیب ہے۔ نیب کی پریشانی اس میں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ کبھی پنجاب حکومت کو درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ ریڈ زون قرار دیا جائے، فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں، رینجرز کو، پولیس کو تعینات کیا جائے۔ مورچے لگا دیے ہیں رینجرز اور پولیس نے نیب آفس کے باہر۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ مریم نواز کو روکا جائے کہ وہ کارکنوں کے ساتھ نہ آئیں، وہ اکیلے آئیں۔ تو نیب کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو احتساب کا نام نہاد احتساب کرنے والا ادارہ جو صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہی اپوزیشن، میں سوچ رہا تھا کہ یہی اپوزیشن جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے خلاف نیب کارروائیاں نہیں کرتا تھا۔ آج پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہا نیب، اور جب لگتا ہے کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئے گی تو پھر نیب پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں کرے گا، کیونکہ یہ روایت اسی طرح ہی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو نیب پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتا۔ پھر پی ایم ایل این حکومت میں تھی، پی ایم ایل این کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی تھی، اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ تو جو الزام اپوزیشن کا رہا ہے کہ نیب اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آج ثابت بھی ہو چکا ہے۔ اور اب نیب نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سین بھی آئے گا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہزاروں کارکنوں کے ساتھ نیب آفس بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اعلانات تو ہوتے رہے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا فضل الرحمان اور مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے اعلانات تو پہلے بھی کیے ہیں کہ کبھی نیب کے دفتر کے باہر ہم دھرنا دیں گے، کبھی جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ آغاز ہوا ہے، بہت بڑا یہ اقدام ہے اپوزیشن کا کہ کسی ادارے کے باہر احتجاج کریں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب ظاہر ہے لگ ایسا رہا ہے، آج اشارہ بھی کیا ہے قمر زمان قاہرہ نے کہ جو ادارے زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں یا داندلی میں ملوث ہیں، اب ان کے سامنے بھی، ان کے دفاتر کے سامنے بھی احتجاج ہوا کریں گے۔ تو یہ آغاز ہے، اس معاملے پر بات کروں گا۔ آج پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کی جو قیادت ہے، جو رہنما ہیں، لاہور میں انہوں نے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ کیا پلان ہے اپوزیشن جماعتوں کا، اور نیب کی پریشانی کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز کہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، زیادتی کوئی کرے گا تو اس کا بھی ایک دن آتا ہے، اس نے بھی حساب کتاب دینا ہوتا ہے۔ سلیم مانڈوی والا کچھ عرصہ پہلے اٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، نیب کے خلاف بڑی چارج شیٹ تیار کر رہے تھے، نیب کی کسٹڈی میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی لسٹیں میڈیا میں پریس کانفرنسز میں پیش کر رہے تھے۔ نیب کی وجہ سے جو لوگ خودکشی کر چکے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ منیر سمیت، یا جو پروفیسر نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے تھے، یا مختلف لوگ جو ہیں، جو ہراسمنٹ نیب نے ایک پیدا کی ہوئی تھی، لوگوں میں خوف و ہراس ایک پیدا کیا ہوا تھا، ایک ٹیرر پیدا کیا ہوا تھا، یعنی دہشت گردوں سے جس طرح لوگ ڈرتے ہیں، ریئلی نیب سے اس طرح لوگ ڈرتے ہیں جتنا پولیس سے، رینجر سے بھی شاید نہیں ڈرتے جتنا نیب سے ڈرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دوست ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے تھے، اپوزیشن کا آدمی تھا، ہم ملک سے باہر تھے، تو وہاں پہ ان کو فون آیا کہ بھائی نیب نے آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں یا تحقیقات آپ کے خلاف شروع کر دی ہے۔ تو وہ اس کی پریشانی دیکھنے کے لائق تھی، وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ وہ اپنا وزٹ مختصر کر کے وطن واپس آ گیا۔
کہ بھائی ایسا نہ سمجھا جائے کہ میں ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں۔ تو وہ پریشان تھا، مطلب 1-2 دن وہاں پہ رہے، لیکن ان کی پریشانی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو نیب نے ایک ٹیرر، ایک دہشت، ایک خوف، ہراسمنٹ پیدا کی ہوئی تھی۔ اب نیب کی پریشانی نظر آنے لگی ہے کہ نیب کتنا پریشان ہے۔ مریم نواز کو بلایا ہے، سوالات مریم نواز سے پوچھنے ہیں، تفتیش مریم نواز سے کرنی ہے، تو پریشان تو مریم نواز کو ہونا چاہیے، لیکن الٹا پریشان جو ہے نیب ہو رہا ہے۔ کبھی پنجاب حکومت کو درخواستیں دے رہا ہے کہ رینجرز کو تعینات کیا جائے، پولیس کو تعینات کیا جائے، ریڈ زون ڈکلیئر کیا جائے نیب آفس کو، اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ پنجاب حکومت نے ان کی درخواست منظور کر لی، وفاقی حکومت نے بھی منظور کر لی، رینجرز بھی تعینات کر دی۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی پھر رجوع کر لیا نیب نے، اور جس میں درخواست میں کہا کہ مریم نواز کو روکا جائے کہ وہ کراؤڈ نہ لے کر آئے، کارکنان نہ لے کر آئے، لوگوں کو نہ لے کر آئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی ہم اس معاملے میں کیوں پڑے، اگر تمام شہری جو ہیں وہ پابند ہیں قانون کی پابندی کرنے کے، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، تو درخواست مسترد کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے نیب کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آج اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر آج سے ہی انٹری کر دی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حکم پر لاہور میں موجود ہیں، اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں، وہ بھی مولانا عبدالغفور حیدری JUI کی طرف سے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور باقی جو مسلم لیگ نون کے قیادت ہے، انہوں نے آج میٹنگ بھی کی ہے، حکمت عملی طے کی ہے کہ کل کا کیا پلان ہے۔ 9 بجے کا 9:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ آج جو میڈیا ٹاک کی ہے قمر زمان قاہرہ، رانا ثناء اللہ اور مولانا عبدالغفور حیدری نے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن سے مریم نواز کل صبح 9:30 بجے نکلیں گی، اور بہت بڑے جلوس میں نکلیں گی۔ تمام جو کارکنان ہیں PDM کی جماعتوں کے، ان کو ماڈل ٹاؤن میں بلایا گیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن 9:30 بجے سے پہلے وہ پہنچ جائیں۔ قمر زمان قاہرہ نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں جمع ہوں 9 بجے تک، اور اس کے بعد انٹری پوائنٹ پر جوائن کریں گے مسلم لیگ نون اور PDM کے ریلی کو، کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں رش، قاہرہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رش بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے ہم آگے نکل کر کھڑے ہوں گے تاکہ ریلی میں شامل ہو جائیں۔ اور فیروز روڈ سے پھر رانا ثناء اللہ نے شیڈول اپنا جو روٹ ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ فیروز روڈ سے گزر کر، کینال سے گزر کر نیب آفس جائیں گے، اور یہ پرامن ہمارا احتجاج ہوگا۔ یہ کوئی حملہ نہیں ہے نیب کے آفس پر، نیب کے دفتر پر، یا دھاوا نہیں بولا جا رہا۔ یہ پرامن احتجاج ہوگا، پرامن طور پر ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر حکومت نے کوئی گڑبڑ کی، روکنے کی کوشش کی یا تماشا کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو حالات بنیں گے اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہی ہوگی۔ یہ بھی حکومت کو انڈیکیٹ کر دیا ہے رانا ثناء اللہ نے۔ اور قمر زمان قاہرہ نے ایک بڑا جملہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے کچھ عرصہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی، باضابطہ اعلان کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر نیب نے نوٹس بھیجا طلبی کا، تو ہم نیب دفتر کے باہر احتجاج یا دھرنا نہیں دیں گے، بلکہ GHQ کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری کی پریس کانفرنس آن دا ریکارڈ پر موجود ہے سوشل میڈیا پر، میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا۔ تو GHQ کی طرف تو ظاہر اپوزیشن جماعتیں نہیں گئیں، لیکن نیب کے دفتر کل جا رہی ہیں، اور یہ پرامن طور پر احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ نیب کو یہ باور کرانے جا رہی ہیں کہ بھائی
آپ جو نیب کا جو ادارہ ہے جس نے احتساب کا ٹھیکیدار جو بنا ہوا ہے وہ احتساب نہیں کر رہا ہوتا، جو بدعنوان عناصر چیئرمین نیب اور نیب کی پریس ریلیز میں، چیئرمین نیب کی تقریروں میں بدعنوان عناصر کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بدعنوان عناصر صرف اپوزیشن ہی ہے، حکومت کے لوگ بدعنوان عناصر نہیں ہیں۔ عمران خان پہ کوئی الزام نہیں ہے، عمران خان کے خلاف کوئی فائل نیب میں موجود نہیں ہے، عمران خان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی فائل موجود نہیں ہے نیب میں، پرویز خٹک کے خلاف نہیں ہے، فردوس عاشق اعوان کے خلاف نہیں ہے، غلام سرور خان کے خلاف نہیں ہے، نور عالم جو نور الحق قادری کے خلاف نہیں ہے، وزیر مذہبی امور جو ہیں، اسپیکر اسد کے سر کے خلاف نہیں ہے، عاطف خان کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی، جو موجودہ وزیر ہیں موجودہ حکومت میں بھی کوئی کرپشن نہیں ہوئی، میڈیسن بھی مہنگی نہیں ہوئی، 300-400-500 گنا مہنگی نہیں ہوئی، اور جو کیانی صاحب ہیں جو اس وقت وزیر صحت تھے ان کا بھی احتساب ہو گیا، وہ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی نیب نے پوچھ لیا، اور جو جہانگیر ترین کے خلاف جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی، جہانگیر ترین اور ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ان میں شامل تھے اس رپورٹ میں، ان کے خلاف بھی کارروائی نیب نے کر لی، صرف اپوزیشن رہ گئی کہ اپوزیشن بدعنوان ہے، اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا۔ تو اب ظاہر ہے نیب اگر اس طرح کا احتساب کرے گا، صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے، حکومت کی سہولت کاری کرنی ہے، حکومت کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، جس طرح چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے جاوید چودھری کے ساتھ، جو جاوید چودھری نے انٹرویو چھاپا تھا جس کی تردید کوئی شاید نہیں آئی، لیکن جاوید چودھری نے انٹرویو چھاپا تھا کہ جاوید اقبال جو جسٹس ہیں ریٹائرڈ چیئرمین نیب، انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم حکومت کے لوگوں کو نہیں پکڑنا چاہتے، کیونکہ اگر حکومت کے لوگوں کو پکڑیں گے، ان کو گرفتار کریں گے تو پھر حکومت گر جائے گی۔ بھائی گر جائے تو گر جائے، کرپٹ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ گرفتار کریں؟ نہیں، آپ ان کو گرفتار اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے حکومت کی فیسلیٹیٹ کرنا ہے، حکومت کی سہولت کاری کرنی ہے، اپوزیشن کے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اپوزیشن نے جو اعلانات کیے تھے کہ نیب آفس کا ایک دن گھیراؤ ہوگا یا نیب کا بھی ایک دن احتساب ہوگا، نیب سے بھی پوچھا جائے گا، تو اب نیب کے احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ اب نیب جو لوگوں کو شکنجے میں کٹڑے میں کھڑا کرتا تھا، اب لگ رہا ہے کہ نیب خود کٹڑے میں پھنس گیا ہے، کھڑا تو نہیں ہے، پھنس گیا ہے نیب کٹڑے میں۔ کل اپوزیشن کی تمام جماعتیں جائیں گی۔ مجھے تو وہ بھی سین یاد آ رہا ہے جب نیب کا ایک افسر ماڈل ٹاؤن میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو جب گرفتار کرنے گئے تھے تو جس طرح ببکیاں باہر دے رہے تھے، جس طرح تڑیاں اور دھمکیاں، جو ٹون، جو انداز، جو زبان استعمال کر رہے تھے، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پر، وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ وہ بھی دن تھے نیب کے، اور نیب نے لوگوں کو کسٹڈی میں، پتہ نہیں کتنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں، کتنے ہزاروں لوگوں کو ہراس کیا ہے نیب نے، ٹیرر کیا ہے۔ لیکن اب نیب کی پریشانی نظر آ رہی ہے، اپوزیشن نے صرف اعلان کیا ہے، اور اپوزیشن نے لگ ایسا رہا ہے کہ صرف مریم نواز کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی اپوزیشن کی جماعتیں، بلکہ اب نیب جس بھی اپوزیشن کے لیڈر کو بلائے گی، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، جے یو آئی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان میں سے کسی بھی جماعت کے لیڈر کو اگر نیب بلائے گا تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں آئندہ بھی یہی پریکٹس کرتی رہیں گی۔ اور نیب کے لیے اب امتحان ہے، نیب کو اب اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا یا واقعی احتساب صحیح طریقے سے کرنا پڑے گا، جو منصفانہ احتساب ہونا چاہیے کہ اگر اپوزیشن کے خلاف احتساب کر رہا ہے تو پھر حکومت کے خلاف بھی احتساب ہونا چاہیے، حکومتی وزراء کے خلاف بھی ہونا چاہیے، حکومتی عہدیداروں کے خلاف بھی ہونا چاہیے اگر احتساب بلا امتیاز ہے تو۔ لیکن اس طرح کا احتساب صرف اپوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر اب ظاہر اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے، اب نیب سے آغاز کیا گیا ہے، جو ادارہ ناانصافی کرے گا تو پھر اسی طرح ہی ہوگا۔
انصاف کرنے والے ادارے کے خلاف یا اس کے خلاف احتجاج کیوں کوئی کرے گا، یا اس کے دفتر کے باہر کیوں کوئی دھرنا دے گا، جب ناانصافی اپوزیشن کے ساتھ ہوگی؟ دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، صرف میں اکیلا نہیں کہہ رہا، اپوزیشن نہیں کہہ رہی، جو انڈیپیڈنٹ ادارے ہیں، انڈیپیڈنٹ لوگ ہیں، وہ بھی نیب کے اس احتساب کو امتیازی احتساب قرار دے رہے ہیں اور یک طرفہ احتساب قرار دے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کے خلاف اب جس کو بھی نیب بلائے گا، جس بھی لیڈر کو بلائے گا، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو اپوزیشن کی جماعتوں میں سے، تو اپوزیشن کی جماعتیں اس لیڈر کے ساتھ بطور اظہار یکجہتی نیب آفس جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پرامن طور پر جائیں گے، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی حملہ نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی جو ہے نیب آفس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، کوئی دھاوا نہیں بولنا چاہ رہے۔ وہ کہتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی ہمارا پرامن احتجاج ہوگا نیب کے خلاف کہ نیب زیادتی کر رہا ہے اور نیب بلا امتیاز احتساب نہیں کر رہا، اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کرانا ہے اور مریم نواز کے ساتھ بطور اظہار یکجہتی نیب آفس تک جانا ہے، باہر رہنا ہے نیب آفس کے، اور مریم نواز جائیں گی نیب آفس میں، ان سے جو سوالات ہوں گے وہ باہر آئیں گی اور اپوزیشن کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ لیکن اگر حکومت نے کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے اعلان کیا ہے، رانا ثناء اللہ نے، تو پھر اس کی جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اپوزیشن کی کل کتنا کراؤڈ اپوزیشن کا اکٹھے ہوتا ہے۔ حکومت کا اقدام دیکھیں گے کہ حکومت کیا کرتی ہے، روکنے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن کے قافلوں کو، اپوزیشن کی ریلیوں کو، یا پرامن طور پر ان کو نیب دفتر تک جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔